मादरजाद वली उल्लाह थे, दरवेश थे, फ़क्र के ताजदार थे, जिसके बारे में ये दलील बहुत ही बड़ी पुख्ता दलील है कि आपके वालिद साहब फ़ौज में मुलाज़म थे। आपके वालिद साहब फ़ौज में मुलाजमत के दौर रावलपिंडी के इलाके में तैनात हुए। वहाँ पर आपको ड्यूटी जो है सौंपी गई। वहाँ एक दोस्त आपके साथ सिकंदर नामी भी थे, वो भी आर्मी में शामिल थे। तो उस रावलपिंडी के इलाके में एक पहाड़ी पर, एक पहाड़ी की चोटी पर एक मस्त एक दरवेश जो है वो रौनक अफरोज़ थे, वो क़याम पज़ीर थे, तो मुतवक्किल अल्लाह थे और अल्लाह के ज़िक्र में महव मुनहमिक रहने वाले मर्द दरवेश थे। तो आपके वालिद निगाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उनके पास कभी कभी हाज़िरी दिया करते थे। जब कभी वक्त होता अपने दोस्त सिकंदर के साथ वहाँ पर उस मस्त की, उस दरवेश की खिदमत में हाज़िरी देते। तो इस तरह चंद बार जाने से इनके दिलों में उनकी अकीदत पैदा हो गई और वो दरवेश जो हैं वो मस्त भी इनसे मोहब्बत करने लगे, शफ़क़त फरमाने लगे। और जब इनकी वहाँ से ड्यूटी बदली, रावलपिंडी से किसी और जगह पर तैनात किया गया, तो आखिरी इस्लाम के लिए जब आपके वालिद अपने दोस्त के साथ, सिकंदर के साथ मस्त की खिदमत में हाज़िर हुए और ये बताया कि अब जो है ये हमारी आखिरी मुलाकात है, हमारी ड्यूटी यहाँ से जो है वो बदल दी गई है, हम किसी और इलाके में चले जाएंगे, तो हम आपको ये आखिरी सलाम और आखिरी बार ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो मस्त दरवेश जो है वो खुश थे। उन्होंने खुश होकर पूछा कि क्या चाहते हो? आपके वालिद अर्ज़ करने लगे, जी फ़क्र हैदरी अता कर दें। आपने ये सुनकर फरमाया, देखो भाई, तुम्हारी दूसरी शादी से अल्लाह तुम्हें बेटा देगा और वो बेटा जो है वो फ़क्र हैदरी का हामिल होगा। फ़क्र हैदरी किसी ज़िंदगी रखता होगा। फ़क्र हैदरी जो है उसे पूरी तरह अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा। तो ये आपकी विलादत से भी पहले ये पेशीन गोई थी। वो मस्त ने आपके वालिद साहब के जो है गोश गुजार कर दी थी कि आपकी दूसरी शादी से एक बेटा पैदा होगा जो कि फ़क्र का ताजदार होगा। तो फिर आप वाकई जो है आपकी विलादत हुई। बचपन ही में आपकी अजीब कैफियत थी। बहुत थोड़ी उम्र में भी आप जो है वो किसी आम को दोस्त ना बनाते, नेक और जो है जो शराफत पसंद लोग बच्चे जो हैं उनसे आप मोहब्बत करते, उनसे दोस्ती रखते। आम दोस्ती ना बनाते, किसी से आप दोस्ती रखते। आपको कुरान पढ़ने का बड़ा शौक़ था, कुरान की कसरत से तिलावत करते रहते। और फिर बचपन ही ने वालिद साहब ने आपको 2 वाक़यात ऐसे सुनाए जो कि आपकी तरबियत के लिए संगे मील की हैसियत अख्तियार कर गए। एक वाक़या तो ये सुनाया कि जज़ायर फिजी कोरल आइलैंड में कुछ ईसाई लोग अपने मज़हब की तबलीग के लिए गए और जहाँ पर वो इलाका है वो आदमखोर लोग हैं, वहाँ पर रहते हैं जो, उन्होंने उन सब को जो है कत्ल किया और उन सब को वो खा गए भून कर। और जब ईसाइयों के जो है पेशवा पोप को इस चीज़ की खबर हुई तो उसने कहा कि अब हम ज़रूर व ज़रूर वहाँ ईसाइयत फैलाने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि हमारा खून जो है उनके जो है जिस्म में दाखिल हो चुका है। और फरमाया मेरे वालिद के इस वाक़या ने मेरे तबलीग के जज्बे को उभारा, मुझे तबलीग का जो है शौक़ अता किया। एक और वाक़या आपके वालिद ने आपको सुनाया, वो भी आपने फरमाया मुझे उसी तरह पूरे अल्फाज के साथ अब भी याद है। आपने फरमाया मेरे वालिद ने मुझे बताया कि एक दरवेश जो था
وہ ایک جنگل میں رہتا تھا، اس کے پیر و مرشد نے اسے ایک کتاب دے رکھی تھی، وہ کتاب جو ہے وہ اس کو پڑھنا اس کا وظیفہ تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہاں پر کوئی کلی تک نہیں تھی، کوئی فرش وغیرہ نہیں تھا، اسی طرح کوئی بھی سائبان نہیں تھا سوائے آسمان کے، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا رہنے سہنے کا اہتمام بالکل نہیں تھا۔ وہ درویش جو ہے وہاں رہتا، رات کو بھی، سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی، نیری میں، آندھی اور بارش میں بھی وہیں آسمانی صاحبان کے نیچے رہتا اور اس کتاب کی پوری حفاظت کرتا اور اسے باقاعدگی سے پڑھتا، اس وظیفے کو جاری رکھتا۔ تو پھر جب بارش ہوتی کبھی، وہ کیونکہ کوئی چیز نہیں تھی، گھاس کی کلی تک بھی نہیں تھی، تو وہ کتاب کو اپنے سینے سے رکھ کر، سینے سے لگا کر، وہ جو درویش تھا وہ ذرا جھک جاتا، جس سے وہ کتاب جو ہے بارش سے محفوظ رہتی، لیکن وہ کتاب کی پوری طرح حفاظت کرتا۔ اس طرح ہوتے ہوتے کچھ لوگ جو ہیں وہ درویش کے پاس آنا شروع ہو گئے اور اس کے لیے کہنے لگے جی ہم آپ کے لیے کلی بنا دیں، یہ اصل میں آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اس کتاب کی بڑی فکر رہتی ہے، یہ پیر و مرشد کی امانت ہے اور یہ آپ کا مکمل وظیفہ ہے، کہیں کسی بارش طوفان اور آندھی سے یہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کلی بنا دیں۔ ایسا کہنے کے بعد آپ کو اس درویش کو قائل کر لیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کلی جو ہے وہ تعمیر کر لی جائے، تو وہ بنا دی گئی۔ اس کے بعد تھوڑا بہت حاضری میں اضافہ ہونے لگا، لوگ آنے جانے لگے، لنگر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر لوگوں نے سوچا کہ دودھ کے لیے یہاں کوئی نہ کوئی گائے کی ضرورت ہے، گائے ہونی چاہیے، دودھ کے لیے گائے لا کر کھڑی کر دی، اور خدام خود ہی چارہ وغیرہ لاتے، گھاس پھوس لاتے اور اسے کھلاتے اور اس کے دیکھ بھال اور نگہبانی کرتے، اور کبھی کبھار کوئی بھی نہ آتا، آپ کو خود ہی چارہ جو ہے وہ لینے کے لیے جانا پڑتا۔ اس حال میں وہ کتاب سے تھوڑی سی توجہ ہٹتی گئی اور ادھر کے معاملات میں توجہ بڑھتی گئی، جس پر جو ہے بہت ہی وہ کتاب جو ہے ناگے ہونے لگے، اس کے پڑھنے میں، اس کی دیکھ بھال میں سستی ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مٹی سے ہٹ گئی وہ کتاب، اور رات کو پھر پیر و مرشد خواب میں نظر آئے اور آپ نے فرمایا تمہیں تو کتاب کی حفاظت کی جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی، یہ وظیفہ ادا کیا گیا تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر انہیں ہوش آئی، سب کچھ کلی جو ہے توڑ دی، وہ اسے کک کک کر کے بکھیر دیا، گائے کو چھوڑ دیا، لے جاؤ جس نے لے جانا ہے، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اسی حالت میں جو ہے وہاں رونق افروز ہوئے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے کسی اور مقام پر اپنی اس کتاب کو لے کر۔ یہ درس تھا جو آپ کے والد نے، جو آپ کو ایک کسی بھی کام، کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے، دین کے کسی بھی کام کے لیے استقامت کے ساتھ قائم رہنے کا درس دیا۔ بچپن میں آپ سورہ مزمل پڑھتے، قرآن کو سر پہ رکھے ہوئے باہر نکلتے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کا بڑا ادب کرتے، حالانکہ اتنی عمر نہیں تھی، وہ جہاں بھی آپ گزرتے، جو بھی کوئی بڑا بوڑھا بچہ عورت دیکھ لیتی، وہ کہتے قرآن جی سلام ہے، قرآن جی سلام ہے۔ تو میرے اللہ کے لطف و کرم سے بابا جی کی یہ حالت اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک قابل نمونہ تھی۔ تو اس طرح فقر حیدری کے آپ حامل تھے، اقلیم فقر کے تاجدار تھے۔ آپ جب جو ہے بڑے ہوئے، تمام سلسلہ ہے طریقت سے فیض یاب ہوئے، اور تمام سلسلہ ہے طریقت میں آپ بیعت فرمانے لگے، رہنمائی فرمانے لگے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ فقر کا پورا ایک نمونہ تھے، آپ نے یہ ساری عمر فقر کا نمونہ پیش کیا۔ آپ
جو بھی اللہ رزق آپ کو عطا فرماتے، آپ کے پاس کیش بک ہوتی، وہ سارے کا سارا لکھتے، اتنا رزق اللہ نے عطا کیا، سارے کا سارا تقسیم فرما کر یہ فرماتے کہ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، بلکہ کیش بک پہ آپ یہ مور لگاتے، جس مور پہ یہ جو ہے سبق تھا، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی۔ اس طرح یہ جو ہے آپ فقر کے تاجدار تھے، کل کے لیے کوئی بھی چیز اپنے پاس بچا کر نہ رکھتے۔ ہر قسم کی جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی جائیداد نہ بنائی۔ حالت یہ تھا، بندہ نے کئی دفعہ ان کی صحبت میں یہ دیکھا توکل کے عالم میں فرماتے ہوئے کہ یہ بندہ متوکل علی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فقر حیدری عطا فرمایا ہے۔ فرماتے میرا دنیا کے کسی بینک میں کوئی پیسہ نہیں، میرے گھر میں بھی کوئی پیسہ نہیں، جیب کو جو اس میں آ کر لوٹ دیتے، اور فرماتے کہ میری جیب میں بھی کچھ نہیں، اگر میں جب اس دنیا سے گیا میرے پاس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی رقم یا کچھ ایسی دنیاوی چیز ملی تو کہہ دینا کہ اس بندے نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اس لیے اللہ کے لطف و کرم سے آپ مادر جہاد ولی اللہ تھے، اور والد اور والدہ کی تربیت، والدہ آپ کو قرآن کریم سے لوری دیا کرتی، اور کسی قوم کو بنانے کے لیے 3 چیزیں ہی کسی قوم کو بلند کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور 3 ہی کسی قوم کو گراتی ہیں، پست کر دیتی ہیں: ماں، استاد اور پیر۔ ماں، استاد اور پیر کسی قوم کی تعمیر کے بہت ہی بڑے ذرائع ہیں۔ تو اس لیے آپ والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے پوری تربیت آپ کو ملتی رہی۔ اس طرح بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقر کے تاجدار ہونے کا شرف عطا فرمایا۔